بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو املا کی اس ویڈیو میں آج بات کریں گے حمزہ اور یہ کے بارے میں۔ ناظرین، اردو املا میں حمزہ اور یہ میں ہمیں دشواری اس وقت پیش آتی ہے جب آخر میں چھوٹی یہ یا بڑی یہ ہو، یا دو چھوٹی یہ کے بعد بڑی یہ آئے، تو وہاں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ حمزہ کا استعمال کیا جائے یا یہ کا استعمال کیا جائے۔ جیسے لیے ہے تو یہاں پہ اب یہ کا استعمال کیا جائے یا حمزہ کا استعمال کیا جائے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ جو وہ ہے یہ ہے کہ اگر الف اور واو کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہو تو چھوٹی یہ سے پہلے اس لفظ پر زیر آ رہی ہو اور اس کے بعد بڑی یہ ہو، جیسے لیا سے لیے، تو وہاں پر جو ہے حمزہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، الف اور واو کے علاوہ پہلے حرف پر زیر ہو اور اس کے بعد چھوٹی یہ ہو اور پھر بڑی یہ آئے تو وہاں پر حمزہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا، جیسے لیے۔ اب اس کی مثال کے طور پر یہاں سے دیے، کیے، سیے، پیے، جیے وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ماضی کے صیغے میں یہ سے پہلے ایسا حرف آئے جس پر زیر ہو تو تصریفی طور پر صورت میں حمزہ کبھی نہیں آئے گی، جیسے پیے، پیے سے پیے، پیو، جیسے جیا سے جیے، جیے، جیو وغیرہ، تو یہاں پہ حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب پہلے تو بات کی ہم نے کہ اگر زیر ہو، یہ سے پہلے اگر زیر ہو تو پہلے والے حرف پر یہ زیر ہو تو حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہاں پر حمزہ کا استعمال ہوگا۔ اب جیسے گئے، دوئے، نئے، لائے، لائیں، اگر زیر ہو تو حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا، اگر یہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو حمزہ کا استعمال ہوگا۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں تعظیمی الفاظ، ایسے الفاظ جو عزت کے لیے، تعظیم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیجئے، کیجئے، دیجئے، لکھیے، اتریے، پڑھیے، چڑھیے، پڑھیے، اٹھیے، خریدیے وغیرہ، تو ان الفاظ میں حمزہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیجئے، ایسے الفاظ جو تعظیم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے لیجئے، کیجئے، دیجئے، لکھیے، اتریے، چڑھیے، پڑھیے، اٹھیے، خریدیے وغیرہ، تو ان الفاظ میں حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جن مصدروں میں علامت مصدر نا سے پہلے الف یا واو کا استعمال ہو تو ان سے جو تعظیم کے الفاظ بن رہے ہوں گے تو ان میں یہ دونوں یہ استعمال ہوں گی اور یہ سے پہلے حمزہ آئے گی، جیسے آنا سے آئیے، تو یہاں پر حمزہ کا بھی استعمال ہوگا اور دونوں یہ کا بھی استعمال ہوگا۔ اسی طرح لائیے، جائیے، کھائیے، سوئیے وغیرہ، یعنی کہ الف اور نون مصدر، جن مصدروں میں الف اور نون الف نا سے اور واو سے جو مصدر بن رہے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، تو ان میں یہ بھی استعمال ہوگی اور یہ سے پہلے حمزہ کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ ان سے جو تعظیم کے الفاظ بنے، باقی جو تعظیمی الفاظ ہیں ان میں حمزہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے الف کے بعد یہ آئے اور یہ سے جو پہلا حرف ہوگا اس پر زبر ہو، یعنی کہ وہ حرف مکسور ہو، اور اس پر جو بڑی یہ پر جو ہے وہ حمزہ کا استعمال کیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، یعنی کہ الف آئے، الف کے بعد یہ آئے، بڑی یہ آئے، اور اس سے پہلے جو والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو یعنی اس کا زبر ہو تو حمزہ کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے کھائے ہے تو الف کے بعد بڑی یہ ہے اور اس پر حمزہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لائے ہے، اسی طرح بتائے، جائے، لگائے وغیرہ جو ہے استعمال ہوں گے۔ اور ان سے جو پہلے بھی میں جیسے بتا چکا ہوں کہ جو تعظیمی الفاظ بنیں گے جیسے کھائے سے کھائیے تو اس پر بھی حمزہ کا استعمال کیا جائے گا۔ اب اسی قاعدے کو اگر الف کے بعد چھوٹی یہ آئے تو پھر بھی حمزہ کا استعمال ہوگا، جیسے لائی، کھائی، پائی وغیرہ۔ اب آگے اگر کسی لفظ میں
واو ساکن ہو اور واو کے بعد بڑی اے یا چھوٹی اے آئے اور واو سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو تو حمزہ کا استعمال کیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، اگر کسی لفظ میں واو ساکن ہو اور اس کے بعد بڑی اے یا چھوٹی اے ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو حمزہ کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سوئی، بوئی، روٹی، کوئی، ڈوئی وغیرہ، اور اسی طرح بڑی اے سے بننے والے الفاظ کھوئے، روئے، بوئے، سموئے وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان پر یہ قاعدہ لاگو ہوگا۔ اب دوسرا ہے کہ جب کسی لفظ میں الف اور واو بالترتیب کسی لفظ کے درمیان میں ہوں اور واو متحرک ہو تو حمزہ نہیں آئے گا۔ دوبارہ سن لیں، اگر الف اور واو بالترتیب کسی لفظ میں ہو، الف اور واو یعنی درمیان ترتیب کے ساتھ ایک لفظ کے درمیان میں آ گئے ہیں اور واو جو ہے وہ متحرک ہے تو حمزہ نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر باور، خلاوت، اقامن، محاورہ وغیرہ۔ ناظرین، آخر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہیے میں حمزہ نہیں آتا۔ ناظرین، ویڈیو میں جو بھی میں قاعدے بتاتا ہوں آپ انہیں غور سے سنا کریں اور ان کو ذہن نشین کیا کریں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو ریوائنڈ کر لیا کریں تو آپ کو وہ چیز جو میں بتا رہا ہوں وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کو سمجھیں کہ کیا بتایا گیا ہے، تو پھر جو قاعدہ بتایا گیا وہ اگر اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں تو آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر جسٹ ایک دفعہ سنیں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بولا ہے اور اوپر سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہو ویڈیو میں یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ میں جو ہے وہ سجیشن دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔